السلام علیکم ناظرین. انڈیا کو چاند پر پہنچانے والا سائنسدان جس کے پیروں میں اسکول لائف میں پہننے کے لیے جوتے بھی نہیں تھے. اس نے زندگی میں پہلی دفعہ جوتا تب پہنا جب یہ کالج گیا. یہ غریب کسان کا بیٹا تھا لیکن انڈین سسٹم میں میرٹ کی وجہ سے اس کو موقع ملا اور اس نے انڈیا کو چاند پر پہنچا دیا. آپ کو یاد ہوگا 2019 میں چندریان 2 ناکام ہوا تھا. اس مشن کا لینڈنگ سے چند منٹ پہلے ہی رابطہ منقطع ہو گیا تھا. اس وقت ایک شخص بچوں کی طرح پوٹ پوٹ کر رو رہا تھا. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اس شخص کو گلے سے لگا کر دلاسا دے رہے تھے. یہ شخص K7 تھا جو اس وقت اس مشن کا سربراہ تھا. اگرچہ یہ چندریان 3 کے وقت ریٹائر ہو چکا تھا لیکن اسی کی محنت کی بدولت انڈیا چاند پر پہنچنے کے قابل ہوا. K7 کا تعلق تامل ناڈو سے ہے. اس نے کوئی انگریزی میڈیم نہیں پڑھا اور نہ ہی کسی ہندی میڈیم اسکول میں گیا. اس کی ابتدائی ساری تعلیم تامل زبان میں ہے. یہ اپنے گاؤں کے اسکول سے تعلیم حاصل کرتا رہا. اس کا والد ایک غریب کسان تھا اور انتہائی غربت کی زندگی گزار رہے تھے. K7 کو تعلیم کے ساتھ جنون حد تک لگاؤ تھا. یہی وجہ تھی کہ تمام تر مشکلات کے باوجود اس نے اپنا تعلیمی شغل جاری رکھا. اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ یہ کسی سے ٹیوشن پڑھ سکے. اسکول کے اساتذہ جیسے تیسے اس کو پڑھاتے. یہ گھر آ کر خوب محنت کرتا. اس شخص نے اسکول کی تعلیم اس طرح سے مکمل کی کہ اس کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے تک نہیں تھے. اسکول مکمل ہونے کے بعد K7 نے کالج میں داخلہ لیا. یہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ اس نے جوتا پہنا اور کالج گیا. اس نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے ایروناٹیکل انجینئرنگ میں گریجویشن کی. یہ اپنے خاندان کا پہلا شخص تھا جس نے گریجویشن کی ہو. بعد میں اس نے ایروسپیسنگ میں ماسٹر اور اس کے بعد PhD حاصل کی. اس نے پولر سیٹلائٹ لانچ وہیکل پروجیکٹ کے ساتھ اسرو میں شمولیت اختیار کی. اس نے مشن کی منصوبہ بندی، مشن ڈیزائن اور تجزیے کے لیے بہت زیادہ محنت اور معلومات فراہم کی. 7 نے ایک ڈے آف لانچ ونڈ بیسنگ حکمت عملی تیار کی. اس کے ذریعے مختلف موسم اور ہوا کے حالات میں کسی بھی دن راکٹ لانچ کیا جا سکتا ہے. یہی نہیں، اس نے کروجونک انجنوں پر بھی کام کیا. اسی وجہ سے اسے انڈیا میں راکٹ مین کا خطاب دیا گیا. کرائیوجینک انجن خلا میں بھاری پے لوڈ لانچ کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے. K7 نے ہندوستان جیو سنکرونک سیٹلائٹ لانچ وہیکل مارک 3 کی تیاری میں بھی اہم کردار ادا کیا. یہ کمیونیکیشن سیٹلائٹ لانچ کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے. اسی کی بدولت بھارت اسی قابل ہوا کہ خلا میں دنیا کے بہت سے ممالک اپنے سیٹلائٹ لانچ کر سکے. یہاں تک کہ برطانیہ جیسے ملک بھی بھارت کے ذریعے اپنا سیٹلائٹ خلا میں بیچ رہے ہیں. K7 کے تیار کردہ راکٹ کے ذریعے ہی بھارت نے چندریان 2 کو خلا میں بھیجا تھا. K7 کے دور میں چندریان 2 ناکام ہوا تھا. جب چندریان 3 کامیاب ہوا وہ وقت یہ اسرو سے ریٹائر ہو چکے تھے. اس سب کے باوجود اس شخص کا کردار انتہائی اہم تھا. چندریان 2 میں جو غلطیاں تھیں وہ دور کر کے چندریان 3 کو ڈیزائن کیا گیا تھا. K7 2022 میں ریٹائر ہوئے. تب تک یہ چندریان 3 کے لیے کام کرتے رہے. اس کے ریٹائرمنٹ کے کچھ ہی عرصے بعد چندریان 3 کو لانچ کیا گیا جو کہ کامیابی کے ساتھ لانچ ہوا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ بھارت چاند پر جنوبی قطب میں لینڈنگ کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا. اس شخص نے اپنے ملک کو خلائی دوڑ میں شامل کرا دیا. ایسا کیوں ممکن ہوا؟ اس کی وجہ میرٹ اور صحیح بندے کا انتخاب. بھارت میں میرٹ پر ایک بندہ آیا. اس کا کسی نے بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا. اس کا جو حق تھا اسے دے دیا گیا. اسے اسرو کا سربراہ بنایا گیا. اس شخص نے آخرکار انڈیا کو چاند پر پہنچا دیا. اب ذرا آپ یہ سوچیں اگر یہ پاکستان میں ہوتا تو اس کا کیا حال ہوتا. اس کے ساتھ اپنے میزبان عباس علی خان کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب کا چینل. اللہ حافظ.